बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल प्रोग्राम सेहत और तहकीकात। नाजरीन, हम पहले भी आपको अपने सिलसिलेवार प्रोग्राम की किस्त नंबर 22 में आपको बता चुके हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद कानून के परखचे उड़ाकर पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की हटाई जाने वाली बदउनवान माफिया से मुबैना मिली भगत के जरिए निजी नर्सिंग स्कूलों के मालिक हैं। इन स्कूलों के बेशतर मालकान ने नर्सिंग स्कूलों को सिर्फ इम्तिहान दिलाकर सर्टिफिकेट देने का कारखाना बनाया हुआ है। इंसानी जान व सेहत के इस घुनौने कारोबार में तमाम सूबों के नर्सिंग डायरेक्टरेट और नर्सिस एग्जामिनेशन बोर्ड तक के वो खिलाफ कानून गजेटेड अफसरान भी बराबर के शरीक हैं, जिनकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खुली और नाकाबिले माफ़ी तौहीन है। वो लोग कुछ हया और शर्म करें जिन्होंने कानून और आइन की पासदारी का हल्फ लिया हुआ है, और वही लोग मज़कूरा खिलाफ कानून तकरीरों के जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, इन स्कूल मालिकान का तरीका वारदात यह है कि इनका पहला हदफ दीगर सूबों के मेल और फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरा हदफ सूबा सिंध के पसमानदा अजला के उम्मीदवार होते हैं। इनमें अक्सरियत गरीब और मासूम तलबा पर मुश्तमिल होती है, जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए नर्सिंग के सौदागरों का तिरनवाला बन जाते हैं और इन तलबा की मजबूरियों से फायदा उठाते हुए पहले मरले में नर्सिंग की तालीम व तरबियत में छूट की पेशकश के जरिए मुकर्रर दाखिला फीस और सालाना फीस से कहीं ज्यादा इनसे यकमुश्त फीस वसूल करते हैं। फिर इम्तिहान दिलाने या इम्तिहान में दूसरे शख्स से पर्चा करवाने की अलहदा रकम लेते हैं और यकीनी कामयाबी से लेकर मार्क शीट के इजरा पर दीगर सालों की फीस में मनमाना इजाफा और सर्टिफिकेट के इजरा तक दोनों हाथों से इन गरीब तलबा से पैसे वसूल किए जाते हैं। नाज़रीन, जिसकी ताज़ा तरीन पहली मिसाल अब्दुल कयूम खान मरवत की है। इनके रहमान स्कूल ऑफ नर्सिंग के 3rd ईयर के तालिब इल्म अब्दुल हादी की तहरीरी दरख्वास्त है, जो इस मजबूर तालिब इल्म ने अपना तालीमी मुस्तकबिल बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ तौहीन अदालत की मुजस्मा खैरुन्निसा के नाम लिखकर जमा करवाई है। दरख्वास्त के मुताबिक अब्दुल कयूम खान मरवत 2 सालों के दौरान मज़कूरा तालिब इल्म से एडमिशन, ट्यूशन फीस समेत अब तक 2,92,500 रुपए वसूल करके मजीद 5,20,000 रुपए तलब कर रहा है और रकम की अदम अदायगी पर इम्तिहान में न बैठने की धमकी दे रहा है। जबकि मुबैना नौसरबाज खिलाफ कानून अफसर खैरुन्निसा ने दरख्वास्त गुजार को इंसाफ फराहम करने के बजाय अब्दुल कयूम खान मरवत से इस दरख्वास्त की आड़ में अतिया के तौर पर 30 कुर्सियां अपने दफ्तर के लिए ले ली हैं, जिसका माजी की तरह बाद में बिल बनाकर बोर्ड से खिलाफ कानून खातून अफसर रकम भी वसूल कर लेंगी। मुतासरा तालिब इल्म को खैरुन्निसा ने डांट डपट पिलाकर भगा दिया कि प्राइवेट स्कूलों की शिकायत का उजाला करना इनका काम नहीं है। दुनिया देखे इन नर्सिंग के खिदमत के दावेदारों का असल चेहरा स्क्रीन पर दरख्वास्त का देखने के साथ ही अब्दुल हादी की फरियाद भी अरबाब अख्तियार सुन ले। मैं नुरलादी रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, जो कि फ़िलहाल मैं 2nd ईयर में हूँ और मैंने 2nd ईयर के 5 पेपर दिए और छठा पेपर जो था वो सर करीम ने लेटर भेजा हमारे एग्जामिनेशन हॉल पे और उसे कैंसिल कराया। मैडम खैरुन्निसा को, वहाँ की जो प्रिंसिपल थी एग्जामिनेशन हॉल की, उसने मैडम खैरुन्निसा को कॉल करके बताया कि भाई स्टूडेंट का आखिरी पेपर लेना है कि नहीं लेना है। फिर मैडम खैरुन्निसा ने कहा कि भाई इसके पेपर मत लो। फिर उसके बावजूद मैंने सारी फीस जमा कराई है 2nd ईयर तक, लेकिन वो 5,20,000 मांग रहे। जब हिसाब करने बैठते तो कहते भाई मुझसे हिसाब मत करो, आप 5,20,000 अगर दे सकते हो तो सही है, नहीं तो फिर मैं आपको फेल कर दूंगा। बाकी सब स्टूडेंट से लिए, बाकी स्टूडेंट भी कहना चाह रहे, लेकिन वो कि मजबूर है, उसको धमकी दिए कि भाई आपको फेल करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और मुझे बाकी 3 साल पहले मेरे तय कर चुके, मुझे 2 का फराड से बसाया इन लोगों ने। मैंने लाइफ साइंस में एडमिशन के लिए आया था,
لیکن ان لوگوں نے مجھے ریمانڈ میں پھنسا لیا. کہا مجھے 2 مہینے بعد پیپر, لیکن پھر 2 سال بعد پیپر, اسکول پہ رجسٹر نہیں تھا. اور باقی جس قسم کا بھی حساب کرتے, میں نے کہا 5,20,000 کیوں مانگ رہے, لیکن وہ حساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر کل میں گیا کنٹرولر کے پاس, میڈم خیرون شاہ کے پاس. میں نے اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا, لیکن اس نے مجھے کہا آپ کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے, آپ جاؤ اپنے اسکول کے پرنسپل کے ساتھ, جو اونر ہے ہمارے اسکول کا سر قیوم, اس کے ساتھ رابطہ کرو, میرے ساتھ کوئی آپ کا لین دین نہیں ہے, اور نہ اس طرح آیا کرو بغیر بتائے. میں نے کہا پھر میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا آپ نے جہاں جانے جاؤ, لیکن میرے پاس یہاں نہیں ہو. ناظرین, عبدالقیوم خان مروت سول اسپتال کراچی میں گریڈ 16 کا ملازم ہے. اصل پوسٹ کوما کیئر سپروائزر ہے, لیکن سپریم کورٹ کے حکم کی مبینہ توہین کرتے ہوئے 26 جنوری 2010 سے انچارج ریسیونگ انسٹرومنٹ سیکشن ان میڈیکل اسٹور سول اسپتال میں تعینات ہے. یہ خود ساختہ ایک متنازع تنظیم پاکستان پیپلز پیرا میڈیکل ایسوسی ایشن کا اپنے آپ کو مذکورہ تنظیم کے سابق صدر سید امیر حسین شاہ کی وفات کے بعد مذکورہ تنظیم کے مرکزی صدر ہونے کا دعوے دار ہے, اور کہتا ہے کہ امیر حسین شاہ نے اس کی صدارت کے لیے وصیت کی تھی. جبکہ دوسری جانب امیر حسین شاہ کے صاحبزادے سید کمیل شاہ کی جانب سے تنظیم کے نام پر ذاتی مفادات پر ان کی تنقید کا جواب دینے کے بجائے کمیل شاہ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلا کر امیر حسین شاہ کی روح کو خوش کرتا ہے یا تڑپاتا ہے, اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. جبکہ اس کے خود ساختہ تنظیم کی تاحال پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کوئی منظوری نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے جب صوبائی محکمہ صحت نے سول اسپتال کراچی کے اسٹور میں خلاف قانون تعینات ملازمین کی فہرست جاری کی, تو اس فہرست میں عبدالقیوم خان مروت کا نام دوسرے نمبر پر, نیاز خاص کھیلی کا نام چوتھے نمبر پر ہے, جو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ان خود سر ملازمین نے سندھ میں بلاول بھٹو کی جماعت کے حامی ہونے کے زبانی دعوے دار ہونے کے باوجود خود توہین عدالت کر کے وزیر اعلیٰ سید مداد علی شاہ کو عدالت کے کٹہرے میں لے جانے والا کام کیا ہے. اور کئی روز قبل دوا چوری کے سنگین واقعے پر جو پولیس الرٹ جاری ہوا, اس میں قیوم خان مروت نہ صرف خود پیش نہیں ہوئے بلکہ حسب عادت تمام اسٹور انچارجز سے لاکھوں روپے بٹور کر یہ اعلان کیا کہ وہ پولیس, FIA اور اینٹی کرپشن کو نمٹ لیں گے. جبکہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسٹور سے مبینہ اینٹی کرپشن کو ماہانہ 2 لاکھ روپے کی رشوت ادا کی جاتی ہے. ناظرین, جب یہ دوا چوری میں ملوث نہیں تو انسپیکٹر عبد الوحید کی جانب سے الرٹ نوٹس دینے پر یہ کیوں چراغ پا ہوئے؟ جبکہ قانون کے مطابق سرکاری ملازم کی حیثیت سے نہ یہ لوگ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں اور نہ کوئی سیاسی جماعت کے نام پر کوئی تنظیم قائم کر سکتے ہیں, اور سول سرونٹس رولز کے مطابق ایک ہی جگہ پر 3 سال سے زائد تعینات نہیں رہ سکتے ہیں. ناظرین, نرسنگ مافیا کی پہلی مثال کے بعد کالج آف نرسنگ جامشورو کے مشتاق سمرو کی لاقانونیت کی جانب چلتے ہیں, جنہوں نے سرکاری ملازم ہونے کے باوجود نجی نرسنگ اسکولوں تھر اسکول آف نرسنگ, گلوبل اسکول آف نرسنگ حیدرآباد اور کراچی کے 2 نجی نرسنگ اسکولوں ہاریزون اور سواستو میں شراکت دار بتائے جاتے ہیں. ان دونوں نرسنگ اسکولوں کے کلیدی مالک بلدیہ غربی کراچی کے چوکیدار سرکاری ملازم شیر خان یوسف زئی ہیں. مشتاق سومرو کو نرسنگ مافیا نے اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے انہیں سندھ سے پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل میں سینئر ترین نرس قمر بلوچ اور شکیلہ لغاری کو نظر انداز کر کے اسسٹنٹ رجسٹرار نامزد کیا ہے, جبکہ ان کی سرکاری ملازمت کے ساتھ ان کی یہ نامزدگی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے, کیونکہ مشتاق سومرو کی نامزدگی کے لیے کونسل کی منظوری اور وفاقی وزارت صحت سے اجازت نہیں لی گئی ہے. یہاں یہ بتاتے چلے کہ یاسمین آزاد کے کیس میں بھی یہی لاقانونیت نظر آ رہی ہے.
جبکہ مشتاق سومرو کے سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پر ان کی نامزدگی بدترین اخلاقی دیوالیہ پن کا اظہار ہے اور مشتاق سومرو کے خلاف پہلے ہی حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں جعلی پی این سی رجسٹریشن کی بنیاد پر گریڈ 17 کی ملازمت حاصل کی تھی اور یہ جعلی کارڈ بنانے کا اعزاز پی این سی کی خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق کا کارنامہ ہے۔ جبکہ ناظرین، مشتاق سومرو کی لوٹ مار کا سچا واقعہ رضیہ سلیمان کے وائس میسج کے ذریعے سنیے، لیکن یہ بچی بدقسمتی سے اپنی فریاد اس خاتون خیر النساء کو سنا رہی ہے جو اسی صحت مافیا کا حصہ ہے۔ آپ بھی رضیہ سلیمان کا وائس میسج سنیں۔ معزز لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ مسٹر مشتاق سومرو کو جانتے بھی ہیں، تو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، ہم 3 سال سے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے پیسہ بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے، ہم لوگ اتنا پنجاب سے سفر کر کے سندھ میں آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس، تو یہ تو سر اچھی بات نہیں ہے، ایک طرح کے ہم آپ لوگوں کے مہمان ہی تھے، تو خیر، لیکن پھر بھی آپ اس بات کو نہ سوچیں، اس بات کو سوچ لیں کہ ہم آپ کی بیٹیوں کی طرح ہیں، اگر آپ کی بہنیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی تو ہم ان کی طرح ہیں، ہم اپنی فیملیز کو چھوڑ کے اتنا سفر کر کے ہم سندھ میں جا کے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اکیلی لڑکیوں کے لیے کتنا مشکل ہے کسی ہوٹل میں ٹھہرنا اور اکیلے جا کے ایگزام دینا، اور پھر ہم نے پیسے کیسے جمع کیے ہوں گے یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، کیسے کمیٹیاں ڈالی ہوں گی یا اوور ٹائم کر کے ہم نے پیسے جوڑے تھے، تو وہ سارا پیسہ ہمیں اب ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں۔ ناظرین، آخر میں ہم اپنے نمائندہ خصوصی عجیب اللہ خان سے معلوم کرتے ہیں اس ساری صورتحال پر ان کی کیا رپورٹ ہے۔ جی تحسین عباسی صاحب، نرسنگ مافیا کی لاقانونیت حدوں کو چھو رہی ہے۔ سندھ سمیت نرسنگ مافیا پورے ملک میں جعلی معائنہ ٹیموں کے ذریعے منسوخ شدہ نجی نرسنگ اسکولوں کی دوبارہ رجسٹریشن کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے کے پی کے میں 25 لاکھ روپے، بلوچستان میں 10 لاکھ روپے، پنجاب میں 35 لاکھ اور سندھ میں 45 لاکھ روپے کے عوض ری رجسٹریشن کا اتوار بازار لگا ہوا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ سندھ میں اکثر نجی نرسنگ اسکول صرف نشستیں لینے کے لیے کھولے گئے ہیں، جس کا ثبوت کراچی کے ایک نرسنگ اسکول میں امتحان کے پہلے روز ایک نشست چند گھنٹے قبل 7 لاکھ روپے میں فروخت ہوئی۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ نے عجیب اللہ خان کی رپورٹ سنی، وقت ختم ہوا، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔